میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال۔ ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، 3 چیزیں سکھاؤ۔ وہ کون کون سی؟ سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی حب نبیکم، سب سے پہلی بات، سب سے پہلی خصلت اپنے نبی کی محبت۔ اور جو دوسری بات آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ حب اہل بیت ہی، اور دوسری جو ہے میری اہل بیت اطہار کی محبت اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اور تیسری بات ارشاد فرمائی وقراءۃ القرآن، اور قرآن کی قرات، قرآن کا پڑھنا۔ اب آپ دیکھیں اس حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان کو، یعنی کس قدر آپ کو اپنے اہل بیت اطہار سے محبت، کہ آپ نے صحابہ اکرام رضوان کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم جو ہے سب سے پہلے مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تم میری اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرو، اور اس طرح محبت کرو کہ تم اپنی اولادوں کے بھی جو ہے سینوں میں اور ان کے دلوں میں یہ بات اتار دو میری اہل بیت اطہار کی محبت۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت صحابہ کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہاری آنے والی نسلیں بھی وہ اہل بیت ہوں، اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والی ہوں، اور جب وہ اس بات پر اور اس خصلت پر کاربند ہو جائیں گے تو ان کے لیے نجات ہوگی، ان کے لیے جنت ہوگی۔ اب یہ دیکھیں یہ جو حدیث پاک ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس بات کی تلقین جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے، اور جس بات کی آپ نے تلقین دی ہے اور ترغیب ارشاد فرمائی ہے کہ اپنی اولاد کو سکھاؤ ادبوا اولادکم، اب یہ اپنی اولاد کی عادت بناؤ، یہاں لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ خصلت کا لفظ استعمال ہو، خصال۔ خصال جو ہے یہ خصلت سے ہے، اور خصلت جو ہے یہ عادت سے تھوڑا سا یا اوپر ہوتی ہے، اور یہ فطرت کے مساوی ہوتی ہے۔ تو عادت تو بدل سکتی ہے لیکن فطرت نہیں بدل سکتی، جس طرح انگلش میں کہا جاتا ہے نیچر کین ناٹ بی چینج، کہ فطرت جو ہے وہ کبھی بھی نہیں بدلتی۔ تو اسی طرح ارشاد فرمایا کہ ان کو یہ خصلت سکھاؤ، تو خصلت کا لفظ استعمال فرمایا کہ جو بندے کی فطرت کے مساوی ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے یہاں آپ کا جو اس معاملے میں زور دیا جو آپ نے، اور زور دینے کا جو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ نے فرمایا ان کے اندر خصلت پیدا کرو، یعنی ان کی گھٹی میں جو ہے میری محبت ڈال دو، اور میری اہل بیت اطہار کی محبت ڈال دو، میرے آل و اصحاب کی محبت ڈال دو، اور قرآن پاک کی محبت ڈال دو۔ تو فرمایا یہ 3 چیزیں جو ہے وہ ان کو سکھاؤ۔ تو اہل بیت اطہار کی محبت کو دل میں پیدا کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، ہم کون سا طریقہ اختیار کریں تو اہل بیت اطہار کی محبت ہمارے سینوں میں ہوگی، ہمارے دلوں میں راسخ ہو جائے گی؟ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں پیدا ہونا ہی جو ہے اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک ایسا رول پیدا کرتی ہے یا ایسا جو ہے اہم کردار ادا کرتی ہے کہ جب عاشقان رسول کے گھروں میں پیدا ہوئے تو اہل بیت اطہار کی محبت کو پیدا کرنے کا یہ بنیادی اور اہم کردار ادا کرتی ہے یہ بات۔ تو میں اور آپ جن گھروں میں جو ہے وہ پیدا ہوئے وہاں بچپن سے ہی امام حسن مجتبیٰ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کا ذکر، اور حضور کی شہزادیوں کا ذکر، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بالخصوص ذکر، تو یہ وہ باتیں ہیں، اور دیگر اہل بیت اطہار کا ہم بار بار نام سنتے رہے اور ان کے بارے میں سنتے رہے تو بچپن سے ہی ہمارے دل و دماغ میں گویا کہ پتھر سے جو لکیر لگ گئی ہے، تب یہ ایسی ہے کہ جو مرتے دم تک جو ہے وہ نہیں مٹ سکتی، اور یہ تو قبر میں بھی جو ہے وہ مٹنے والی نہیں ہے۔ تو یہ سب سے پہلی بات جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پیدا ہونا ہی جو ہے محبت اہل بیت اطہار کا یہ بہت بڑا ایک کردار جو ہے وہ ادا کرتی ہے۔ اور دوسری چیز جو محبت اہل بیت اطہار پیدا کرنے کا جو ذریعہ ہے، اس میں جو مزید جو اضافہ کیا جا سکتا ہے اور اس محبت کو جو مزید جو ہے بڑھایا جا سکتا ہے، اور اس کو جو ہے سوز و گداز کو اور اس کے عشق آل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں ایک جو تپش ہے اور اس میں جو ایک اضافہ جو ہے مزید کیا جا سکتا ہے، وہ عاشقان صحابہ و اہل بیت اطہار کی مجلسوں میں بیٹھنا، ان کی صحبتوں میں بیٹھنا۔ جب ان کی صحبتوں میں بیٹھیں گے
ہم محافل منعقد کریں گے، ان کا تذکرہ کریں گے، ان کا تذکرہ جو ہے وہ سنائیں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ سننے سے جو کان میں جو آواز پڑے گی وہ اثر رکھتی ہے، اور اس کا اثر جو ہے وہ ضرور ہوگا، اس کا دل پر اثر ہوگا۔ تو اگر بچپن کے اندر ہی جو ہے یہ کان میں آواز پڑ جائے تو اس وقت کی تاثیر جو ہے وہ پھر انتہائی گہری ہوگی، اور اس وقت کے جو نقوش ہیں، اس وقت جو شان اہل بیت اطہار بار بار سنی ہم نے اور ان کا تذکرہ سنا اہل بیت اطہار کا، تو یہ نقوش جو ہے دل میں گھر کر جائیں گے، اور یہ ایسے نقوش ہوں گے جو مٹنے والے نہیں ہوں گے۔ تو گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو سختی سے یہ بات تلقین کی ہے، اس میں یعنی اپنے آل کی محبت جو ہے وہ پیدا کرنے کے حوالے سے کہ اس کو اپنی عادت بنا لو کہ اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے ان کے دلوں میں راسخ کر دو۔ تو ایک تو میں یہ عرض کر رہا تھا، عاشقان رسول کے گھروں میں پیدا ہونا ہی جو ہے ایک اہم کردار ادا کرتا ہے محبت اہل بیت اطہار کا، اور دوسرا یہ کہ ان کے جو والد ہیں، ان کی والدہ ہیں، سرپرست ہیں، بچوں کے جو پیرنٹس ہیں، وہ بچوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں، آپ کے اہل بیت اطہار کا ذکر کریں، تو بچوں کے کانوں سے بار بار وہ باتیں ٹکراتی جائیں گی۔ جب وہ بار بار باتیں ٹکرائیں گی تو وہ پھر ان کے دل پر اثر کریں گی، اور ان کے نقوش جو ہے وہ ایسے ہوں گے جو مٹنے والے نہیں ہوں گے۔ امام حسن مجتبیٰ کا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اور دیگر اہل بیت اطہار کا جب بار بار ذکر کریں گے تو محبت اہل بیت اطہار اور محبت آل رسول گویا کہ یوں سمجھے ان کے دلوں میں نقش کر جائے گی، اور یہ ایسے نقوش ہوں گے جو مٹنے والے نہیں ہوں گے۔ تو بچوں کی تربیت جو ہے اور بچوں کو بڑے کرتے کرتے تک آپ جن راہ پر چلا رہے ہیں وہ بھی عاشقان رسول کے راستے ہوں، عاشقان صحابہ اور اہل بیت کے راستے ہوں، تو اس کے لیے نیک ماحول کے ساتھ وابستگی ضروری ہے۔ جب نیک ماحول کے ساتھ بچے وابستہ ہوں گے، ان عاشقان مصطفیٰ کی صحبت میں بیٹھیں گے، تو وہ خصلت والی جو حدیث ہے اور اس میں آپ کے بچے محبت اہل بیت اطہار اور صحابہ اکرام رضوان کی جو تعظیم والے معاملات ہیں ان کے دلوں میں پیدا ہوتے جائیں گے، تو آپ کے جو بچے ہیں ان کے اندر یہ صفات پیدا ہوتی جائیں گی۔ تو ایک عاشق رسول کے اندر جو صفات ہوتی ہیں وہ آپ کے بچے کے اندر پیدا ہوتی جائیں گی، اور جب وہ یہ صفات آپ کے بچے کے اندر پیدا ہو جائیں گی تو پھر اس کے لیے گویا کہ جنت کا راستہ جو ہے وہ ہموار ہو جائے گا۔